اسرائیل کا مشرقی رفح پر حملہ، جنگ بندی مذاکرات معاہدے کے بغیر ختم۔ رفح میں کسی قسم کی فوجی کارروائی کسی فریق کے لیے مفید نہیں، امریکی محکمہ خارجہ۔ لبنان میں اسرائیل کی جانب سے روزانہ فائرنگ کا تبادلہ گہری تشویش کا باعث ہے، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ فلسطینیوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کو رفح کے علاقوں پر بمباری کی، جبکہ وزیراعظم نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن کی اس دھمکی کو مسترد کر دیا کہ اگر اسرائیل نے رفح پر کوئی بڑا حملہ کیا تو اس کے ہتھیاروں کی ترسیل روک دی جائے گی۔ اسرائیل کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ غزہ میں جنگ روکنے کے لیے قاہرہ میں بالواسطہ مذاکرات کا تازہ ترین دور ختم ہو گیا ہے اور اسرائیل رفح اور غزہ کی پٹی کے دوسرے حصوں میں منصوبہ بندی کے مطابق آپریشن جاری رکھے گا۔ عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل نے یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے حماس کی تجویز پر اپنے تحفظات ثالثوں کو پیش کر دیے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اگر ضروری ہوا تو ہم اپنے ناخنوں سے لڑیں گے، تاہم انہوں نے اضافہ کیا کہ ہمارے پاس اپنے ناخنوں سے کہیں زیادہ کچھ ہے۔ اسرائیلی مسلح افواج کے اعلیٰ ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے پاس اتنے ہتھیار موجود ہیں جتنے رفح اور ایسی دوسری ان کارروائیوں کے لیے درکار ہیں جن کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ رفح میں کسی قسم کا آپریشن یا فوجی کارروائی کسی فریق کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ ان کے تبصرے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کے فیصلے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ We hope that there is no operation. That I think would be the best outcome for everyone involved. رفح میں پناہ لینے والے 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی خیریت کے حوالے سے بڑے پیمانے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں صدر بائیڈن کا بیان حماس کے خلاف اسرائیل کی 7 ماہ کی جنگ کے بعد اسرائیل اور اس کے قریبی اور سب سے اہم اتحادی کے درمیان مسلسل بگڑتے تعلقات کی تازہ ترین علامت ہے۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے کچھ پروفیسرز یونیورسٹی کی انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کے دوران حال ہی میں کیمپس کے باہر لگائے گئے خیموں سے گرفتار کیے گئے طلباء کو سزا دینے کے اپنے منصوبے کو روکے۔ پروفیسرز نے اپنے مطالبات کا اعلان کرنے کے لیے جمعرات کو ایک ریلی نکالی جس میں UCLA کے چانسلر کے استعفے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے چانسلر کو اس تشدد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جو گزشتہ ہفتے اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل کے حامی جوابی مظاہرین اور فلسطینی حامی طلباء کے درمیان تصادم پھوٹ پڑا۔ تشدد کے بعد سینکڑوں طلباء کو گرفتار کر کے خیموں کو ہٹا دیا گیا۔ UCLA کے پروفیسر اور عملے کے 800 سے زیادہ ارکان نے چانسلر کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ایک خط پر دستخط بھی کیے ہیں۔ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے، پتہ ہے youtube.com/Urdu VOA News۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے جمعرات کو نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا کہ لیبنان میں اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں سے منقسم کرنے والی بلو لائن کی حد بندی کے پار روزانہ فائرنگ کا تبادلہ گہری تشویش کا باعث ہے، جس سے دونوں اطراف کے قصبوں اور دیہاتوں پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ The daily exchanges of fire across the blue line are deeply concerning, profoundly impacting towns and villages on both sides. فرحان حق نے کہا کہ اس دوران بہت سے لوگ بے گھر، زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس تناؤ کو کم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ فرحان حق نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ دشمنی کے خاتمے اور قرارداد 1701 کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ 2006 میں منظور کی گئی اس قرارداد میں دشمنی کے مکمل خاتمے، جنوبی لیبنان میں لیبنانی افواج کی تعیناتی، بلو لائن کے پیچھے اسرائیلی افواج کے متوازی انخلا، خطے میں لیبنانی افواج کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی عبوری فورس کو مضبوط بنانے اور اس کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔